اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا شیطان کو بہت ساری چیزیں بوجھل لگتی ہیں لیکن شیطان پر سب سے بھاری کیا ہے اور بڑا بھاری ہونے والا اور گراں گزرنے والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا ایک عبادت گزار ہے، شیطان کو اس سے چڑ ہے، کیوں عبادت کر رہا ہے. ایک زکوٰۃ دینے والا شیطان اس سے بھی چڑھتا ہے، نماز پڑھنے والے سجدہ سجود کرنے والوں سے شیطان چڑھتا ہے کیونکہ وہ اس کا کہنا نہیں مان رہے. تو یہ عابدین جو ہیں، عبادت گزار جو ہیں، شیطان پر بھاری پڑتے ہیں. لیکن فرمایا فقیہ واحد الشیطان من الف عابد او کما قال. فرمایا ایک فقیہ جو ہے یعنی جسے علم دین کی سمجھ حاصل ہے، فرمایا وہ شیطان پر اتنا بھاری ہے کہ 1000 عبادت گزاروں سے بھی زیادہ بھاری اس پر. یعنی عبادت کرنے والے ہزاروں تو شیطان پر اتنے گراں اور بھاری نہیں ہوں گے جتنا ایک فقیہ ہوتا. کیوں؟ عبادت گزار جو ہے وہ جلب منفعت کر رہا ہے، وہ اپنے فائدے کی بات کر رہا ہے، وہ اپنے فائدے اور نیکیوں کو اکٹھے کرنے کے لیے اپنے لیے توجہ اور کوشش اور محنت کر رہا ہے. لیکن وہ جو فقیہ ہے، محدث ہے، وہ جو دین کا عالم ہے، دین کا علم رکھنے والا ہے، فرمایا وہ اپنے لیے بھی کام کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کام کر رہا ہے. اس کی منفعت متعدی ہوتی ہے، اس کا فائدہ آگے چلتا ہے. جس طرح کہ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه من صدقه جاریہ او علم نافع او ولد صالح یدعو له او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل جو ہے وہ منقطع ہوتا ہے. اب مرنے والا خود تو نہیں نا نماز پڑھ سکتا، روزہ رکھ سکتا، اس کا عمل منقطع ہوا. ہاں 3 چیزوں کا جو ثواب ہے اسے مرنے کے بعد بھی باہم پہنچتا رہتا ہے. وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک تو علم نافع ہے جو چھوڑ جائے، صدقہ جاریہ ہے جو وہ کرے، مثلا نلکا لگوا دیا، کسی طالب علم کو کتاب لے کر دے دی، کسی کو کپڑا پہنا دیا، کسی کو جوتے لے کر دے دیے. یہ صدقات جاریہ ہوتے ہیں، یعنی جب تک وہ چیز باقی رہے گی اس کا ثواب بھی باقی رہے گا. مثلا صدقہ کرنے والا تو ہو سکتا ہے اگلے دن مر جائے، تو مرنے کا کوئی ٹائم مقرر کسی کے لیے ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں آج نکل نہیں مروں گا؟ تو ایک دن صدقہ کیا اسی دن مر گیا. لیکن اس نے جو ایک غریب کو پہناوا پہنایا تھا وہ 10 سال اس کے بدن پر رہا ہے، تو فرمایا 10 سال اس مرنے والے کو ثواب جاری رہے. تو یہ ایک مثال ہے صدقہ جاریہ اسے کہتے ہیں. ایسی چیزوں کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. اسی طرح کتاب جب تک وہ طالب علم پڑھتا رہے گا یا وہ طالب علم بھی گیا دنیا سے، ہم نے 200-300 سال پرانی کتابیں ہماری پاس لائبریری میں موجود ہیں، تو وہ محققین علماء وہ چلے گئے، تو جنہوں نے وہ کتابیں خریدی تھی یا لکھی تھی، جنہوں نے وہ لی تھی، وہ تو کب سے چلے گئے. لیکن وہ کتابیں دین کے علم کی چکے ہیں، نافع ہیں، اس لیے وہ صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے. وہ جب تک پڑھائی جاتی رہے گی، وہ جس نے مہیا کی تھی نا اس کو اس کا ثواب جاری رہے گا، چاہے یہ سلسلہ قیامت تک ہی کیوں نہ چلا جائے. دوسری چیز اور علم نافع ينتفع به، یا علم نافع جس سے لوگ نفع لیتے رہیں. علم نافع وہی ہے جو قرآن و حدیث کا علم ہے. ایک حافظ نے آگے حافظ بنایا، وہ حفاظ آگے حافظ بنا رہے ہیں. ایک عالم دین نے علماء پیدا کیے ہیں، وہ آگے علماء پیدا کر رہے ہیں، وہ آگے سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں، وہ آگے سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں. اور یہ سلسلہ اور یہ تسلسل جو ہے، اگر اللہ کرے کہ جس طرح حضور قبلہ سیدی شمس الفقہاء نے یہ پودا لگایا ہے اور یہ علم کی شمع روشن کی ہے اور یہ علماء پیدا کرنے کی ایک فیکٹری لگائی ہے، سارے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے ساری. تو پہلی اینٹ جس نے لگائی تھی، جس نے پہلا قدم اٹھایا تھا، جس نے یہ کام جاری کیا ہے، وہ اگر مر بھی گیا ہے، اس کی نسلیں بھی ہو سکتا ہے مر جائیں، وہ قیامت تک اگر کام جاری رہتا ہے تو یہ علم نافع جس جو نصیب والا اس سے حصہ لیتا رہے گا اور آگے اس علم کو پھیلاتا رہے گا، وہ سارا ثواب جو ہے وہ شروع کرنے والوں کو آخر تک ملتا ہی رہے گا، جاری رہے گا.
ولد صالح یدعو لہ، تیسری چیز یا اولاد نیک ہو جو اس کے لیے دعائیں کرے. تو اولاد نیک جو دعائیں کرتی ہے نا تو ان کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے، چاہے وہ اس نے تربیت کی، اپنے بچوں کو دعا کا طریقہ سکھایا، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ رب العزت کے سامنے جھکنے کا طریقہ سکھایا اور ان کو نماز روزے کا پابند کیا، اور وہ اولاد اس بات کو یاد کر کر کے کہ ہم کہاں ہوتے، کدھر جاتے، یہ احسان ہمارے ماں باپ کا ہے، انہوں نے ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں بھیجا تھا، انہوں نے ہمیں اس راہ پر لگایا تھا، ہم ان کے لگائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، تو یہ جو نیکیاں کما رہے ہیں، اے رب العزت ہم تیرے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں نیکی کے راہ پر لگایا ہے نا تو ہماری بھی بخشش کر دے، ان والدین کی بھی مغفرت فرما دے. تو یہ دعائیں مرنے والوں کو بعد مرنے کے بھی ان کو نفع دیتی رہیں گی، کیونکہ ان کے اولاد جو ہے ان کے لیے وہ ہمیشہ نیکی کمانے کا ذریعہ بن گئی ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ علم کا معیار اور یہ علم کا شان ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی چیزوں ان کے لیے فنا ہو سکتا ہے، لیکن علم نافع کوئی چھوڑ جائے تو نہ اس کے لیے فنا ہوگی، نہ جو علم چھوڑ کر گیا ہے اس کے لیے فنا ہو جائے. کیسا کمال کا بیان. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا علم، جسے ہم حدیث کا علم کہتے ہیں، اس حدیث کے علم کی اشاعت اور اس کی ترویج اور اس کو آگے پھیلانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک صحابہ سے اس کا طریقہ جاری ہوا. پہلے ان کی کتابی صورت نہیں ہوا کرتی تھی، اس کو سینے میں جگہ دی جاتی تھی، یعنی لوگ حفظ کرتے تھے. جس طرح امام الائمہ اور امیر المومنین فی الحدیث جن کا لقب ہے، یعنی امام بخاری علیہ رحمہ جو ہے محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ، آپ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے اوپر سبھی ان کا لفظ سچا آتا تھا، یعنی جب میں ابھی بچہ تھا میں، تو میں نے یعنی کہ میں جو جملہ دینے والا ہوں نا وہ بڑا عظیم ہے، یعنی اللہ کا یہ کرم اور فضل ہے جسے جتنا عطا فرمائے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. تو امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں ابھی بچہ تھا نا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 70,000 حدیثیں میرے سینے میں جمع تھی. یہ کتابی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا ہیں یہ کتابی باتیں ہیں، یعنی جتنے بھی محدثین شارحین حدیث صحیح بخاری کی شرح کر رہے ہیں نا ان سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ امام بخاری علیہ رحمہ کا حافظہ اور ان کا علم اتنا وسیع تھا کہ ابھی وہ بچے تھے، ابھی وہ یعنی بلوغ کی حد کو بھی نہیں پہنچے تھے، تو ان کو اللہ رب العزت نے علم اتنا دے دیا تھا کہ ان کا اپنا فرمان ہے کہ 70,000 حدیثیں مجھے زبانی یاد. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے صحیح بخاری شریف جب میں نے لکھی تو مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. ایسا بولو کہیں آپ کو نظر نہ ہو جائے. یعنی وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، انہیں بھی بڑا دین کے ساتھ شغف، ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بھی کہیں گے بھئی ہمیں بھی بڑی دین سے لگاؤ اور محبت ہے. تو ذرا تم بھی بتاؤ نا کہ کتنی حدیثیں تمہیں یاد ہے. کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا، کوئی بتائے گا کہ مجھے حضور علیہ السلام کتنی حدیثیں یاد ہیں. تو دین کے ساتھ محبت ہم کیا کر رہے ہیں بھئی؟ ہم نے کیا محبت کی ہے؟ محبت ان لوگوں نے کی ہے جو یہ بیان کرتے ہیں کہ 1 لاکھ صحیح حدیثیں اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں میرے پاس محفوظ، مجھے زبانی یاد تھی، ساری بیان کر سکتا تھا. ان کے بما اسناد اور ان کے جو سند کے اندر آنے والے محدثین کے نام، ان کے اساتذہ کے نام، وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، ان جگہوں کے نام، ان کے آباء کے نام بھی مجھے زبانی یاد تھے. اور جب میں نے بخاری شریف لکھی تھی نا تو اس وقت 6 لاکھ حدیثیں میرے پیش نظر تھی، جن میں سے میں نے صحیح بخاری شریف کو لکھا ہے. علمی کتابی باتیں ہیں یہ. یعنی یہ پیغام پہنچا اس تک بھی کہ اللہ کا فضل ہو جس پر جتنا ہو جائے. بھائی تو کیوں چڑھتا ہے، تو کیوں حسد میں آتا ہے؟ اگر ہم کہتے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکنات کے قبیل میں سے نہیں ہے. تو 6 لاکھ حدیثیں کسی کو زبانی یاد ہو، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ بھی ذرا بتا دینا.
اور ابھی وہ بچہ وہ نابالغ وہ 70,000 حدیثیں وہ بیان کرتا ہو. اور امام بخاری خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر حدیث کا درس میں لینے کے لیے گیا تو اس وقت کے امام حدیث کے جو تھے وہ حدیث بیان کر رہے تھے اور ایک سند انہوں نے پڑھی تو میں نے کہا حضرت یہ آپ ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہیں, اس کو درست کر لیں. تو وہ غصے ہو گئے. میں نے کہا اپنے گھر جاؤ اور جس کتاب سے تم یہ حدیث اور سند پڑھ رہے ہو اس کو جا کر دیکھو اور پھر مجھے آ کر بتاؤ. وہ استاد اندر گئے, باہر آئے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ پھر وہ سند صحیح کیسے ہے. تو میں نے جب صحیح سند پڑھی تو استاد نے تائید کی. انہوں نے کہا تو جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, اور مجھ سے قلم لیا. اس استاد نے مجھ سے قلم لیا, نابالغ بچے سے قلم لیا اور میرے ہی قلم سے اپنے گھر میں رکھی ہوئی کتاب کو درست کر لیا اور داد دی. اور لوگ حیران ہو گئے کہ یہ بچہ کیا کرتا ہے اور یہ استاد کیا کرتا ہے. اگر یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے علمی کتابی, تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانا بھی سچا ہو سکتا ہے بھیا. یہ تو اللہ کا فضل ہے نا, جسے جو عطا فرمائے. تو کیوں چڑھتا ہے, تجھے کیوں چڑھاتی ہے. اور پھر ایک اور بات سن لو علمی کتابی. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ آپ جب وصال کر گئے تو لوگوں نے انہیں غسل دیا, کفن دیا, دفنانے لگے اور ان کی قبر کھودی, خوشبوئیں آنے لگی. جب ان کو دفنایا خوشبو آ رہی تھی. کئی مہینوں تک لوگ دور دراز کا سفر, کیونکہ یہ بات پھیل گئی نا کہ ایک محدث فوت ہوئے ہیں اور ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے, تو لوگ کئی مہینوں تک ان کی قبر کے پاس جاتے رہے اور وہ مٹی جو ہے وہ دراصل خوشبو رسول تھی جو فرمان رسول کی برکت سے انہیں ملی. تو وہ اٹھا کر لاتے رہے اور اس قبر والی ہستی کو اللہ کے حضور شفیع بنا کر ان کی سفارش سے اللہ رب العزت سے بارشیں طلب کرتے رہے. تو یہ اگر یہ باتیں جائز ہیں, اس میں کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے, تو پھر بزرگان دین اولیاء اللہ کے مزارات پر شرک اور بدعت نہیں ہو رہا ہے. اپنے عقل کو کنگھی مار, وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے فرامین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.